بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم وضو پر کی گئی سائنسی تحقیق آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات و جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی کی طاقت ایک ٹارچ یا جیبی ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کسی درخت کے پتے پر مکھی بیٹھ کر اس کے ریشوں کی حرکت دیتی ہے تو اس پتے میں برقی رو دوڑنے لگتی ہے۔ ٹورپیڈو مچھلی اپنی برقی قوت سے انسان کو چونکا سکتی ہے۔ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے ریت میں چھپ جاتی ہے اور جب مچھلیاں پاس آتی ہیں تو اپنے اندر کام کرنے والی برقی رو سے انہیں بے ہوش کر دیتی ہے۔ افریقہ کے ایک مشہور سیاح کا بیان ہے کہ انہوں نے غصے میں ایک نیگرو کو مارنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ جہاں جہاں کوڑا اس کے جسم پر لگا تو وہاں سے بجلی کی شراریں نکلی۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم میں سوئی چبھنے اور گرم و سرد پانی میں بھگونے سے ایک ہلکی برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ معمولی آواز، روشنی، ذائقہ اور بو کے احساسات سے بھی انسانی جسم میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں سے دوڑ کر پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی بندہ وضو کی نیت کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ ایک عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء میں سے برقیے نکلتے رہتے ہیں اور اس عمل سے اعضائے جسمانی کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر پایا جانے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے اور برقی رو ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقے پر وضو کرنے سے انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو کاغذ یا کینوس پر منتقل کرنے کی خفیہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں۔ کلی کرنے سے جہاں منہ کی صفائی ہوتی ہے وہاں دانتوں کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ جبڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے۔ قوت ذائقہ بڑھ جاتی ہے اور آدمی ٹونسلز کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ ناک ہوا کو مرطوب بنانے کے لیے تقریباً 1/4 گیلن نمی روزانہ پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دوسرے سخت کام نتھوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبینی جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے معدے کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ جراثیم کو اپنے مشینی انداز میں پکڑنے کے علاوہ ان غیر مرئی روؤں کے پاس ایک اور دفاعی ذریعہ ہے جسے انگریزی میں لیسوزوم کہتے ہیں۔ اس دفاعی ذریعے سے ناک آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتی ہے۔ جب کوئی نمازی وضو کرتے وقت ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو ان غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے
جس کے نتیجے میں وہ بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چہرہ دھونے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے عضلات میں لچک اور چہرے کی جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار سے بند مسامات کھل جاتے ہیں اور چہرہ بارونق، پرکشش اور باروب ہو جاتا ہے۔ دوران خون کم یا زیادہ ہو تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ منہ دھوتے وقت جب پانی آنکھوں میں جاتا ہے تو اس سے آنکھوں کے عضلات کو تقویت پہنچتی ہے۔ ڈیلے میں سفیدی اور پتلی میں چمک غالب آ جاتی ہے۔ وضو کرنے والے بندے کی آنکھیں پرکشش، خوبصورت اور پرخمار ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ کاسائے سر کے اوپر بال آدمی کے اندر انٹینا کا کام کرتے ہیں۔ یہ بات ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ آدمی اطلاعات کے ذخیرے کا نام ہے۔ جب تک اسے کسی عمل کے بارے میں اطلاع نہ ملے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً کھانا ہم اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے۔ پانی اس وقت پیتے ہیں جب ہمارے اندر پیاس کا تقاضا ہوتا ہے۔ سونے کے لیے بستر پر اس وقت لیٹتے ہیں جب ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب ہمارے اعصاب کو آرام کی ضرورت ہے۔ خوشی کے جذبات و احساسات ہمارے اوپر اس وقت مظہر بنتے ہیں جب ہمیں خوشی سے متعلق کوئی اطلاع فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح غیظ و غضب کی حالت کا انحصار بھی اطلاع پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تمہاری رگ و جان سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ رگ جان حب الورید، سر اور گردن کے درمیان واقع ہے، جس کا تعلق ریڑھ کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر ریڑھ کی ہڈی کو اپنی گزرگاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، جس کے ذریعے اعصابی نظام کو توانائی ملتی ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ دماغ اطلاعات قبول کرتا ہے اور یہ اطلاعات لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اطلاع کی ہر لہر ایک وجود رکھتی ہے۔ وجود کا مطلب متحرک رہنا ہے۔ قانون یہ ہے کہ روشنی ہو یا پانی، اس کے لیے بہاؤ ضروری ہے، اور بہاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مظہر بنے اور وہ خرچ ہو۔ جب کوئی بندہ پیر دھوتا ہے تو زائد روشنیوں کا ہجوم پوائزن پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتا ہے اور جسم انسانی زہریلے مادوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے تاکہ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی سکون نصیب ہو۔ اگر ہر مسلمان نماز پڑھنے والا مسلسل باوضو رہنے والا ہوتا تو کوئی بھی نہ نشے پر لگتا اور نہ انزائٹی کا مریض بنتا۔ آخر میں ہم بس اتنا کہیں گے کہ اے جن و انس، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باوضو رہنے کی اور پنجگانہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔